الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک بہت اہم کتاب مدنی قاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ چند صفحات کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن حقیقت میں یہی کتاب قرآن کریم صحیح پڑھنے کی بنیاد ہے۔ جس طرح کوئی شخص بنیاد کے بغیر مضبوط مکان نہیں بنا سکتا، اسی طرح مدنی قاعدہ سیکھے بغیر قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، موبائل اور کمپیوٹر چلانا سیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں سیکھ پاتے۔ بعض لوگ تو قرآن کریم پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر حروف اور تلفظ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کتاب کو شروع کرنے کی توفیق بخشی اور آپ حضرات اس ویڈیو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تعلیم کوئی عام تعلیم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام کی تعلیم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہمیں اس کتاب کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو طالب علم شروع سے محنت کرے گا، سبق یاد کرے گا، اس کی مشق کرے گا بار بار، تو انشاءاللہ وہ جلد ہی قرآن کریم صحیح پڑھنے لگے گا۔ میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں گے کہ سبق غور سے سنیں گے، روزانہ اس کی مشق کریں گے، غلطی ہونے پر شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ اسے درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک سیکھنے کو اپنی سعادت سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ناظرین، ہم سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 1 ہے۔ کسی بھی سبق کو پڑھنے سے پہلے اگر اس کے قواعد پڑھ لیے جائیں تو یہ سبق پڑھنے میں بہت مدد اس سے ملتی ہے، اور مدنی قاعدہ کا یہ طرز بنایا گیا ہے کہ ہر سبق کے شروع میں اس کے قواعد بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ پڑھنے والے طلباء کو آسانی ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو ہر سبق کے شروع میں قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ہم قواعد پڑھیں گے، اس کے بعد ہم درس شروع کریں گے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ آئیے ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں، میرے ساتھ میں پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کا نام ہے حروف مفردات۔ اس کا نام کیوں رکھا گیا وہ آگے آپ سمجھیں۔ قواعد شروع کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ دیکھیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے الف با تا ثا جیم وغیرہ وغیرہ، یہ ٹوٹل 29 حرف ہیں۔ تو ان 29 حرف کو حروف مفردات کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام حروف تہجی بھی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں الف ہے نا، تو اب یہ ایک حرف ہے، تو اب اس کو صرف مفرد بولیں گے۔ لیکن اب بہت سارے حروف جیسے الف با تا ثا جیم وغیرہ وغیرہ، ان سارے حروف کو آپ لے لیں تو اب اس کو مفرد نہیں بولیں گے بلکہ اس کو مفردات بولیں گے۔ اور دوسرا نام کیا ہے؟ دوسرا نام حروف تہجی ہے۔ یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہ ٹوٹل 29 حرف ہیں۔ دوسرا قاعدہ، حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، حا، خا، طا، وا پڑھیں۔ یعنی اس قاعدے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو عربی ہے نا، اس کو الف بے تے سے وغیرہ اس طریقے سے نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اردو لہجہ ہے، ہمیں قرآن کریم کو عربی لہجہ میں پڑھنا ہے، یعنی الف با تا ثا وغیرہ وغیرہ۔ بعض علاقوں میں اسی طریقے سے ابھی بھی پڑھایا جا رہا ہے بے تے سے، تو وہ غلط طریقہ ہے، ہمیں عربی لہجہ میں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا قاعدہ دیکھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خا،
صاد ضاد طا ظا غین قاف، ان کا مجموعہ خصہ وغتن قز ہے، یعنی یہ جو 7 حرف دیے گئے ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ تو اس کو پر پڑھنا ہے، یعنی ان کے ادا کرتے وقت تھوڑا سا آواز کو موٹی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حروف مستعلیہ ان 29 حروف میں آپ دیکھیں جو کلرفل ہے، جیسے یہ خا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے صاد ہو گیا، تو جتنے بھی کلرفل حرف ہیں یہ سب حروف مستعلیہ ان کو کہیں گے۔ اب انہی کو سب ملا کے ان کا ایک مجموعہ بنا دیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں خصہ وغتن قز۔ تو یہ جو 7 حروف جو اس پر لائن مار دی ہیں ہم، گولا بنا ہے، یہ جو 7 حرف ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، انہی کو ملا کے ان کا مجموعہ خصہ وغتن قز کہتے ہیں۔ تو اب ان کو ادا کیسے کرنا ہے؟ تو ان کے ادا کرتے وقت تھوڑا سا آواز کو موٹی کرنا ہے تاکہ پر حرف ادا ہوں، اور باقی ان کا مخرج کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ ان جو کلرفل ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ چوتھا قاعدہ دیکھیں، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با فا میم واو، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ملنے دیں، یعنی ہونٹ جب ملائیں گے تو انہی 4 حروف پر ملائیں گے، باقی اور جو حروف ہیں ان پر ہونٹ نہیں ملانا ہے۔ 5واں قاعدہ دیکھیں، ان 3 حروف یعنی زا سین صاد، ان 3 حرف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ اب یہ قاعدہ ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اب اسی قاعدے کے تحت ہمیں نیچے آنے والے حروف کو پڑھنا ہے۔ شروع کریں، دیکھیں کیسے پڑھنا ہے۔ الف، الف، اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے دکھے۔ الف، اب اس کو نہ کھینچ کر پڑھنا، یعنی الف بھی نہیں کہنا ہے، الف یا الیف بھی نہیں کہنا ہے، ایک دم ہلکے انداز میں الف، ٹھیک ہے؟ اگلا حرف دیکھیں، با، با، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ ہونٹ سے ادا ہوتا ہے۔ ابھی قاعدے میں جو پڑھا گیا کہ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، تو ان میں سے پہلا حرف ہے با، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پڑھنا ہے با تا سا۔ یہ جو 3 حرف پڑھے گئے ہیں ان کو ایک الف کی مقدار کھینچا گیا ہے۔ ایک الف کی مقدار مطلب ایک الف کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو 2 حرکات کے برابر کھینچا جائے، ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایک دم آہستہ سے آرام سے پڑھنا ہے، زیادہ جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ الف با تا سا جیم، اس کو ہمیں زیادہ کھینچنا ہے، کیوں؟ کم از کم 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس لیے کہ اس پر مد ہے۔ اب اس پر کون سا مد ہے تو وہ ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی صرف آپ یہ سمجھیں کہ اس پر مد ہے، کم از کم 3 الف کے برابر تو کھینچنا ہی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ جیم، ہا، اب اس ہا کو دیکھیں اور نیچے جو 2 چشمی والا ہا ہے، یہ والا ہا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اور اس میں، اس میں اور اس میں، اس میں، اس والے ہا میں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں تھوڑا سا فرق کرنا ہے۔ وہ فرق ہے کیا؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو ہا ہے یہ درمیان حلق سے نکلتا ہے، اور جو 2 چشمی والا ہا ہے وہ حلق کے شروع سے نکلتا ہے۔ تو اس میں ہمیں فرق کرنا ہے کہ ہم ادا کون سا حرف کر رہے ہیں، 2 چشمی والا یا یہ والا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ضرور کرنا ہے۔ ہا، خا، اب یہ جو خا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان میں سے خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ دال، ذال،
ز، اب ابھی آپ نے جو پڑھا ہے کہ ز سین صاد، یہ سیٹی والے حرف ہیں، یعنی ان کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز نکلنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سے حرف ہیں؟ ان کو سیٹی والے حرف کہتے ہیں، حروف صفیریہ کے نام سے موسوم کیا گیا ان کو۔ ز، سین، شین، ٹھیک ہے؟ ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب ابھی ہم یہی سمجھیں کہ ان پر مد ہے تو کم از کم 3 الف کے برابر تو کھینچنا ہی کھینچنا ہے۔ صاد، اب اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ صاد ایسے نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے صاد الف دال، یعنی اس کو الگ سے لکھ دیا گیا ہے کہ اس کا املا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ وہاں الف ہے، اب اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے کہ وہاں واو ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں دال پر دیکھیے جزم ہے، یعنی جب حروف ساکن ہوتے ہیں تو کچھ حروف ہوتے ہیں حروف قلقلہ جن کو کہتے ہیں، تو یہاں قلقلہ بھی ہوگا، یعنی صاد۔ اب حروف قلقلہ کیسے ادا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے، ابھی یہ آپ سمجھے کہ یہاں حروف قلقلہ ہے، حرف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے؟ صاد، اگلا حرف ضاد، طا، ظا، عین، غین۔ یہ جو عین ہے نا یہ بھی درمیان حلق سے ادا ہوگا، اور جو غین ہے یہ آخر حلق سے ادا ہوگا۔ ف، قاف، اب یہ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یہ جو کلرفل حرف دیکھ رہے ہیں یہ سارے حروف مستعلیہ ہی میں سے ہیں۔ کاف، لام، میم، نون۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں نو، ٹھیک ہے؟ وہ اصل میں ہے نون، نون سے شروع ہے اور نون ہی پر ختم ہے، تو اس کو پورا اچھے سے حرف ادا کرے۔ آپ جب پڑھیں حروف مفردات کو تو ان کو قواعد کی ادائیگی میں پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بہت سارے پڑھتے ہیں نو، صرف نو، یہ اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ پڑھا جائے گا نون، واو۔ تو اب واو کو ادا کرتے وقت نا ہونٹ شروع میں گول کرنا ہے اور آخر میں بھی گول کرنا ہے، کیونکہ شروع میں واو ہے اور آخر میں بھی واو ہے، اور یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آپ نے ابھی قاعدے میں پڑھا کہ ہونٹوں سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں جن میں سے واو بھی ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ واو۔ ہا، اب یہ شروع حلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں اور اوپر جو ہا ابھی آپ نے پڑھا اس میں فرق کرنا ہے، ہا، ہا، اور اوپر جو پڑھا گیا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے؟ ہا، ہا، ٹھیک ہے؟ حمزہ، یا۔ تو یہ آپ کا پہلا سبق مکمل ہو گیا، تو آپ اس کی مشق کریں، قواعد کو یاد رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ مشق کریں۔ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا پھر بھی آپ کوشش کرتے جائیں، نہ سمجھ میں آئے آپ کسی سے پوچھیں یا اسی پر کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کریں۔